الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بسم الله والحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وأهل بيته الذين وفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله خوش شاموں کو تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اصلی جواب دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین حمد باری تعالیٰ اور سرکار مسلمات علیہ افضل الصلوات والتسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات بحمدللہ آج 25 شعبان المعظم 1442 ہجری مطابق 9 اپریل 2021 عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ اس وقت مرکزی جامع مسجد نوری محلہ پورپورہ میاں والی سٹی پنجاب پاکستان سے ہمارا جمعہ کا عنوان ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف، یعنی اے بندگان خدا اپنے خدا کی طرف دوڑو، سعی الی اللہ کرو، رجوع الی اللہ کرو۔ دنیا کی اس سازشی اور اس جنجال بھری کائنات سے خالق کائنات کی طرف دوڑ کے آج ویسے بھی 25 شعبان المعظم ہے، آنے والے مبارک جمعہ سے قبل ہی 29 کا چاند ہونے کی صورت میں بدھ کو اور 30 کا ہونے کی صورت میں جمعرات کو پہلا روزہ ہے 1442 ہجری کا، یعنی باہر صورت خاص شام 29 کا ہو یا 30 کا شعبان المعظم کا ایسا جمعہ جو ہے وہ فرض جمعہ ہے ماہ رمضان المبارک۔ استقبال رمضان، اس کی تیاری، اس کی آمد کے لیے منتظر رہنا، اس کی آمد کا اظہار فرحت کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو مختلف انداز سے تیار کرنا، اس کی مخصوص عبادات کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نے تو جنرل فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے اللہ کے بندو اللہ کی طرف دوڑ لگو، یعنی اللہ تعالیٰ اگرچہ جسم و جسمانیات، زمان و زمانیات، مکان و مکانیات سے پاک ہے، جہاد ستہ، 6 جہاد جنہیں کہتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، 6 جہاد میں وہ چیز مقید ہوتی ہے جس میں ماضی رکھتی ہو،
اللہ تعالیٰ کا جس سے پاک ہے، جس میں ماضی سے تو مکان سے بھی پاک ہے، شخص جہاد سے بھی پاک ہے، وہ تجسم تمکن ان سب چیزوں سے پاک ہے، نہ اس پر زمانہ جاری ہوتا ہے، ماضی حال مستقبل، وہ ازلی ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے اللہ کے بندو اللہ کی طرف دوڑو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام کو خوشی اپنے دل و جان سے لگاؤ، اس کے احکام کو اسلام کی صورت میں اس کے آخری نبی حضرت احمد مصطفیٰ جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک جو قانون اٹل لے کر آئے اور دین برحق لے کر آئے، دوڑ دوڑ کے اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اسلام سے وابستہ ہونا در حقیقت خدا کی طرف دوڑ لگانا ہے، بانی اسلام کے دامن کرم کو تھامنا یہ خدا کی طرف دوڑ لگانا ہے۔ خانہ خدا جس کو احتراماً اور ایک اعزازاً اللہ کا گھر کہا جاتا ہے کہ اللہ رہنے سے تو پاک ہے جسمی طور پر مادی طور پر، لیکن یہ جو مساجد ہے اللہ کا گھر ہے، ان کی طرف اللہ کے منادی ندا کرنے والے مؤذن کی ندا کو سن کے دوڑ دوڑ کے آنا، یہ بھی اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ صاحب استطاعت کا حج کی طرف بڑی ذوق اور شوق کے ساتھ لپک لپک کے حرم شریف کی طرف جانا، یہ بھی خدا کی طرف جانا ہے۔ صاحب نصاب کا سال پورا ہونے پر مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% وہ بخوشی فقراء پر تصدق کرنا، اپنے خیر شکارے میں، اڑوس پڑوس میں، رشتے داروں میں جو اسلام مستحق ہو اسے بخوشی ادا کرنا، یہ خدا کی طرف دوڑ کر آنا ہے۔ اسی طرح جسمانی طور پر جو تندرست ہو اور کوئی عذر شرعی بھی نہ ہو اور ماہ رمضان کی آمد ہو تو روزے کی طرف اس کا دوڑ دوڑ کے آنا، روزے کا اختیار کرنا، مساجد میں یا گھروں میں تراویح کا اہتمام کرنا، تلاوت قرآن کی کثرت کرنا، شب قدر کی بندگی کا اہتمام کرنا، اعتکاف کی عبادت بجا لانا، ذکر و فکر کو بڑھا دینا، یہ بھی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کے عمل ہے کہ گویا خدا کی طرف خدا کے بندے دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ بندہ جو اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، خدائے بزرگ و برتر نے اسے اتنی زندگی دی کہ وہ اپنے شعور کی دنیا میں داخل ہوا، سنے بلوغ کو پہنچا، مرد ہو یا عورت ہو، احکام شرع اس پہ نافذ ہو گئے اور اس نے احکام شرع کو جو فرائض ہیں فرائض کی حیثیت سے، واجبات کو واجبات کی حیثیت سے اپنایا، ساتھ سنن و مستحبات کو بھی سونے پہ سہاگے کے طور پہ اپنایا، تو وہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا عامل ہے، گویا وہ خدا کی طرف دوڑ دوڑ کے آنے والا ہے۔ اسی طرح محرمات سے بچنا، مکروہات سے بچنا، یہ بھی خدا کی طرف دوڑنا ہے کہ خدا نے جس طرح فرائض و واجبات کی بجا آمدی کا آرڈر دے رکھا ہے جسے امر کرتے ہیں، اسی طرح حرام اور مکروہ سے، محرمات و مکروہات سے بچنے کا آرڈر دے رکھا ہے جسے نہی کہتے ہیں۔ تو اوامر اور نواہی دونوں کا عامل ہونا، یعنی اوامر کو بجا لانا، نواہی منہیات سے بچنا، یہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مظاہرہ ہے کہ گویا خدا کے بندے خدا کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا ہمیں اہتمام کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے، خاص یہ ماہ رمضان کی عبادات کی طرف دوڑ لگانے کی ہمارے آقا نے باقاعدہ ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ مشہور زمانہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو جلہ صحابہ کرام میں سے ہیں، انہوں نے لگ بھگ 120 سال عمر پائی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی دشواریوں، تنگیوں، بڑی مشقتوں کی زندگی اور بڑی تکالیف برداشت کرنے کے بعد یہ بانی اسلام کے دامن کرم تک پہنچے ہیں۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت یہاں تک ان کے بارے میں فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم سے ہے، یعنی اہل البیت، اہل بیت نبوت سے. یہ راز ہے ان کا، حالانکہ وہ نسبی طور پہ، خاندانی طور پہ وہ قریشی یا ہاشمی نہیں، بلکہ وہ تو عربی النسل بھی نہیں، فارسی النسل ہے. اور ایک روایت کے مطابق سید الملائکہ جناب جبریل امین نے با فرمائش رسول کریم بحکم رب جلیل ان کو عربی کی تعلیم دی ہے. وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. یعنی سرکار نے خود گویا اہتمام کیا، ففروا الی اللہ، تو اللہ کے بندو اللہ کی طرف دوڑ لگو. کیا مطلب کہ وہ تو شخص جہاد سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، مطلب کیا اس کے احکام کو لپک لپک کے لو. جس طرح دنیاوی کسی مقصد اور غرض کے پیش نظر، کسی نفع کی خاطر، کسی اپنے فائدے کے لیے لپک لپک کے آتے ہو، آخرت کے فائدے کے لیے احکام خدا بندی کو دوڑ دوڑ کے لینا، سینے سے لگانا، دل سے لگانا، قلب و جگر کی ٹھنڈک بنانا اور ان پہ عمل پیدا ہونا، یہ خدا کی طرف دوڑنا ہے. ہمارے آقا نے خاص رمضان کے حوالے سے ترغیب دلائی، فرمایا لوگوں ایک مہینہ آنے والا ہے تمہاری زندگی میں جس میں جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں صدقہ اور استغفار کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کو درجے کے اعتبار سے فرض کے برابر اور فرض کو 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. ویسے یاد رہے کہ علاوہ رمضان کے جو 11 مہینے ہیں ان میں یہ خصوصیت ہر جمعہ کے دن کو بھی حاصل ہے. جمعہ کی نیکی 70 گنا ہے اور جمعہ کا نفل فرض کے برابر ہے. اور پھر ظاہر مقدس جمعہ ہو اور رمضان کا جمعہ ہو، اللہ کے حبیب ہم دکھیے دلوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس میں ماہ رمضان کے اندر روزہ دار کو افطار کرائے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. اس کے پہلے دن کے روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. ہر اس کے دن بلا حساب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جن کے اعمال کے پاداش میں ان پر جہنم واجب ہو چکا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم سے برات کے لیے آزادی لکھ دیتا ہے. اور پھر روزانہ وہ 2 گنا ہوتے ہیں، 6 گنا، 4 گنا، 5 گنا، 6 گنا، وہ اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے. 7 گنا، 8 گنا، وہ تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ماہ سیام، ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ رحمان، یہ رحمان کا مہینہ ہے اور امت کا مہمان ہے. اس کی آخری رات پچھلی ساری راتوں میں جو ہر دن ڈبل کر کے لوگوں کی بخشش ہوتی رہی، ان سب کے مجموعے کے برابر خدا رحمان امت مصطفیٰ کے گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. اور پھر عید کی رات وہ لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، حدیث کے مطابق انعام بٹنے کی رات، انعام دیے جانے کی رات. پورے ماہ سیام میں روزانہ 2 گنا کر کے جتنے لوگوں کی بخشش کی گئی اس ایک رات میں، عید کی رات کتنی برکت کی رات ہے. جو لوگ بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں، فسق و فجور، شراب و کباب کی محفلوں کی نظر کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ لرز اٹھنے کا مقام ہے، کام اٹھنے کا مقام ہے کہ رحمت کے اعتبار سے یہ رات تو پچھلی راتوں سے بڑھ کر ہے. اس ایک رات میں پورے ماہ رمضان میں جتنوں کی بخشش کی گئی، قدر تنہا عید کی رات اتنے گناہگاروں کی بلا حساب بخشش کر دی جاتی ہے. تو اس لیے قرآن کا یہ آرڈر فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اے خدا کے بندو خدا کی طرف دوڑ لگو. ہمارے آقا نے ماہ رمضان کے حوالے سے اس کی خصوصی ترغیب دلائی ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ تو حکم مصطفیٰ پر جان کے نذرانے پیش کرنے والے،
انہوں نے تو سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر گلشن اسلام کی آبیاری کی. یعنی جب وہ 4 ہتھیلی پہ رکھ کے ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو بدر کے میدان میں مر گئے حق کو باطل کے لیے، اسلام اور کفر کا فرق واضح کرنے کے لیے جانوں کی پرواہ کیے بغیر میدان عمل میں کود گئے، تو احکام کو سینے سے لگانا، اس پہ عمل کرنا تو ان کے لیے ہلکی بات تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ الرحمان کا یہ دستور اور معمول تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناموس میں بھی پہرا دیتے تھے، اور صرف رمضان میں نہیں، زندگی کے ہر سانس میں. ناموس رسالت کے بھی پہرے دار تھے، صرف ربیع الاول شریف میں نہیں، زندگی کی ہر سانس میں. کچھ فریض وہ ہوتے ہیں جو زندگی کی ہر سانس میں مسلمان پر وہ فرض رہتا ہے. نماز آگے بالغ ہو گئے، زندگی کی سانس آخری سانس تک فرض ہے، جب تک جوش نہ پڑا ہو یا مر نہ جائے. لیکن عملاً کب فرض ہے؟ جب جس نماز کا ٹائم داخل ہو جائے. ابھی اثر نہیں پڑ سکتے، حالانکہ ہے فرض، لیکن عملاً کب فرض ہوگی؟ جب اس کا وقت آئے گا. مغرب بھی نہیں پڑھ سکتے، عشاء بھی نہیں پڑھ سکتے، فجر بھی نہیں پڑھ سکتے. آج اگر کوئی ظہر بھی پڑھے گا ایسا کہ جس پر جمعہ فرض ہے، اگر جو ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے، پھر بھی گناہ گار ہوگا. یعنی عملاً اس کی ادائیگی کے لیے کچھ الگ تقاضا ہے وقت کا. ماہ رمضان کے لیے روزہ رکھے ابھی نہیں رکھ سکتے، صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ ادائیگی کرے تو فریضہ ادا نہیں ہوگا، نفلی صدقہ ہوگا. صاحب استطاعت نہیں ہے تو اسلام کا رکن ہے، حالانکہ حج اس کا رکن ہونے کا انکاری کیا ہے، اسلام سے خارج ہے، لیکن فرض نہیں ہے جب تک صاحب استطاعت نہ ہو. ناموس سے خداوندی، ناموس سے رسالت کی پاسبانی مسلمان کی زندگی کے ایک ایک سانس میں فرض ہے. اس لیے ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا اور میڈیا پہ آج کل بڑا شور ہے، اور جو لوگ سوشل میڈیا سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے. کتنے افسوس کی بات ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نوبت بہی جا رسی، حد جہاں تک پہنچ چکی ہے. امر جلیل نامی ایک سندھی بدبخت نے، جو زبان کے اعتبار سے سندھی ہے، پتہ نہیں وہ نظریاتی طور پہ تحریہ ہے، منکر خدا ہے، مرتد ہے، کیا ہے، ورنہ گناہگار سے گناہگار انسان بھی وہ شان خداوندی میں ایسے کلمات نہیں کہہ سکتا جو اس نے اپنی تقریر میں کہے. اور آگے پتہ نہیں یہ کون سی سازش ہے کہ پورے وہ ایسے مجمع بٹھا دیتے ہیں جیسے وہ ذاکر ملائک کے تقریر میں بکواس کر رہا ہے کہ آج کے دور میں اولیاء سے جو لوگ استعانت کرتے ہیں وہ کتنے بے وقوف ہیں. آج کے دور میں تو معاذ اللہ حضور کا نام لے کے کہتے ہیں ان کو ماننا بھی ضروری ہے، ان کے ماننے کو ہے تو ہونا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اس کو ماننا بھی ضروری نہیں اور ان سے مدد مانگنا حرام ہے. وہ یہ بکواس کرتا ہے اور آگے سامعین تالیاں بجا رہے ہیں. اللہ یاد ہو بیٹا، ایسے ہی کو یہ بدبخت چن کے لائے ہیں. امر جلیل اس کا نام ہے، ہم کہتے ہیں وہ امر ذلیل ہے. اس نے وہ ننگی گالیاں خدا بزرگ و برتر کی ذات کو دی ہے کہ انسان تصور کر کے بھی کام اٹھتا ہے، یعنی زبان کے لانا بھی گوارا نہیں کرتا. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت ہے کہ ٹس سے بس نہیں ہوتی. مگر آپ خود اندازہ کریں، وزیر اعظم کے باپ کو کوئی گالی دے کیا ایکشن ہوتا نہیں؟ اگر کسی بھی بڑے بندے کے باپ کو، استاد کو، اس کی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو کوئی گالی دے وہ آگے سے باہر ہو جائے گا اور وہ اس کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھے گا کہ وہ اس کے خلاف قدم نہ اٹھائے. کیا ہم اتنے غیرت ہو چکے، اتنی غیرت ہماری مر چکی کہ ہمارے پاک پروردگار جو ہمیں اس دنیا میں ہمارے وجود کے لانے والا ہے، ہمارے وجود کے آخری سانس تک قائم رکھنے والا ہے، میدان معاشر میں ہمیں دوبارہ نئی زندگی بخشنے والا ہے، وہ جو ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے بابا کا بھی رب ہے. اس کی شان تو یہ ہے، امیر المومنین حضرت صدیق اکبر اور امیر المومنین حضرت فاروق اعظم جو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے دو اونچے انسان ہیں جن کی مثل انبیاء اور مرسلین کے بعد کوئی بھی نہیں ہوا ہے. رسول بشر ہو
یا رسل ملائکہ ہو، ان کو چھوڑ کے شیخین کریمین جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ ناموس خدا پہ انہوں نے کیسا پہرا دیا اس کی مثال میں ان سے دیتا ہوں۔ بس خاص نامی ایک یہودی جو بڑا توم تھا یہودیوں کا، اپنے گرجے میں بیٹھ کر اپنے مقتدیوں کے سامنے جب شان خداوندی نے یہ بکواس کیا نا، جب یہ ہے اتری کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یہ مطلب کیا ہے؟ اس کی راہ میں دے تو اس سے زیادہ پائے آخرت میں، قرض حسن دے۔ وہ بکواس کرنے لگا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، قرآن نے اس کا یہ قول نقل کی ہے۔ وہ بکواس کرنے لگا بس خاص نامی یہودی کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم سے مانگتا ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم سب کو چلو مشہور ہے نا جلالی، حضرت صدیق اکبر کی تو رحمت اتنی مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ جو رحم کرنے والا ہے خود میرے امتیوں میں وہ ہے ابو بکر صدیق، وہ مہربان، وہ رقیق القلب۔ کہ بھائی صاحبہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ان کا کہہ رہے ہیں کہ مصلی پہ کھڑا کیا جائے، حضور کے ایام علالت نے یا رسول اللہ وہ رقیق القلب ہیں، آپ کو مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکے، آپ کی یاد ان کا دل جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اتنے رقیق القلب ہے۔ ابو بکر کے بجائے عمر فاروق کا آرڈر دیں۔ اس وقت وہ رقیق القلب آدمی بھی ناموس سے خدا پہ خاموش نہیں رہا، مقتدیوں کے سامنے، ماننے والوں کے سامنے اس خاص یہودی کو ایک تھپڑ کھینچ کے رسید دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے، تاریخ گواہ ہے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسے جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت صدیق اکبر کا منہ اٹھا سکے۔ اور پھر نبیوں اور رسولوں کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام ہے فاروق اعظم، انہوں نے تو گردن اتار دی تھی۔ ایک بندہ جس نے شان خداوندی میں بکواس کیا، گردن اتارتے ہوئے یہ تاریخ سائن اور امام افروز فتویٰ دیا من سب اللہ فاقتلوہ، جو اللہ کو برا بلا کہے اس کو کاٹ کے رکھو۔ یہ فاروق اعظم کا فیصلہ ہے، جن کے فیصلے پر تراویح کی جماعت امت میں رہ ہوئی، جن کے فیصلے پر بڑے بڑے معاملات ہوئے، جن کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں لو کانا نبی الباقی لکان عمر بن الخطاب، اگر میں ختم نبوت کا تاج پہن کے نہ آتا، میرے بعد کو نبوت کا تصور ہوتا تو جس شخص میں کوئی ایسی کوالٹی تھی وہ عمر ہے جو خطاب کا بیٹا ہے۔ ان شیطان الخاف ملتا یا عمر، جن کو دیکھ کے فرمایا عمر تیری شان یہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سے تمرے کیا ہے، سب سے بڑا ان کا استاد بھی تیرے سائے سے ڈرتا ہے۔ بتائیے شان خداوندی پر مملکت خدا دار پاکستان میں عمر جلیل نامی سندھی نے بکواس کیا، اور یہ اینکر انگریز کے پالتو ان کی کوئی سامنے تقریر نہیں آئی، کوئی بات نہیں آئی، اور اگر ان کے کسی بڑے لیڈر کو وہ بکواس کر دیتا یہ صبح شام ہمارا دماغ چڑھ جاتے۔ یعنی عقل کے اندھے تم کلمہ اسلام کا پڑھتے ہو، تمہارے نزدیک تمہارے لیڈر کی شان بڑھ گئی اور شان خداوندی کا کوئی لحاظ ہی نہیں، ورنہ مسلمانوں کے بچے کو یہ بات معلوم نہ ہوتی۔ میں داد دیتا ہوں ایک جماعت ہے، جماعت ابراہیمیہ سلسلہ یا نقشبندیہ کے سرخیل مجدد اپنے سالی کی اولاد میں سے، جن کی سکونت سندھ میں بھی ہے، پشاور میں بھی ان کا مرکز ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو اس عمر جلیل کا سر کاٹ کے لائے گا اس کو 20 لاکھ روپے انعام دے گا، جو خدا کی شان میں بکواس کرے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ ان دنوں پوچھا جا رہا ہے فرانسیسی ملون کے بارے میں۔ فرانس کا وہ صدر ملون جس نے سرکاری سطح پر ناموس رسالت پہ ڈاکہ مارا اور امت مسلمہ کے بڑے لیڈروں کا اور بالخصوص تحریک لبیک کا حکومت وقت سے مطالبہ تھا کہ کم از کم تم اس جہاد اگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرمی کو نہیں بھیجتے، اس بدبخت کو تو جوتوں کا ہار پہنا کے ملک بدل کرو، فرانسیسی جو سفیر ہے ان سے ساتھی تعلقات کاٹو اور ایسا کبھی ان سے تعلق نہ رکھو۔ وزیر اعظم صاحب نے ڈرتے کانپتے ہانپتے 20 کا آپشن خود دیا تھا، 20 اپریل کا، اور آپ کہہ رہے ہیں عید پہ ہم اسمبلی میں بل پیش کریں گے، بل پاس کروائیں گے کہ ایسا جو بھی گستاخی کرے اس سے سماجی تعلقات ختم کرے، اس کتے کو نکالو۔
جس کے بارے میں امیر المومنین مولا علی نے فرمان مصطفیٰ نقل کی ہے، ہمارے آقا نے سب نبیوں کی ناموس پہ پیرا کی ہے، حضور کی ناموس پر سب سے زیادہ ہے ہر نبی، من سب نبی فقتلوہ ومن سب صحابی فجلدوہ، سرکار کا فتویٰ ہے جو قیامت تک کوئی بھی ہو کسی نبی کی گستاخی کرے اسے کاٹ کے رکھ دو، اور جو کسی صحابی کو برا کہے اس کو کوڑے لگاؤ۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ اگر یہ کام ہوتا تو آج کسی کو ضرورت بھی نہ ہوتی۔ فرانسیسی کتوں کے بعد پھر انگلینڈ والوں نے یہ کام کیا ہے، معاذ اللہ حضور کے کارٹون بنائے ہیں۔ یہ سب بدبختی ہے ان لانتیوں کی، جن کو ریاست مدینہ کے دکھوں پر گندی نالی اور گندے گٹر کی خاطر تم ووٹ دیتے ہو۔ اپنے امام مسجد، اپنے خطیب کے کہنے پر بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ اسلامی ریاست صرف وہی چلا سکتا ہے جو اسلام کا علم رکھتا ہو۔ علماء سے تو تم کہتے ہو کہ مولویوں کا کیا کام ہے سیاست؟ نامرادوں کا کام ہے جو دین دشمن ہے، ملک اور ریاست کے دشمن ہے، جن کو لفظ سیاست کا معنی ہی نہیں آتا۔ سیاست کا معنی ملک کو تدبیر سے چلانا، ملک کو تدبیر سے چلانا تو تب ہوتا ہے کہ باشندگان ملک کی خوشی غمی میں شرکت کرو، ان کے دکھ درد بانٹو، نہ یہ کہ مہنگائی کمر توڑ مہنگائی سے ان کے جلتے چولہے بجھا دو اور فحاشی اور ریالی پھیلاؤ۔ قرآن اور اسلام کا نام لینے والوں کو گھروں سے گرفتار کر لو، جوتوں سمیت تمہاری پولیس مسجدوں میں تناتی پھرے، مزارات کا تقدس استعمال کرے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ففروا الی اللہ، آخری بات، لوگوں دوڑو خدا کی طرف۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جھوٹ چھوڑ دو، چغلی چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دو، اپنے اڑوس پڑوس کے حقوق میں کوئی تنگی ہے معافی ترافی کر لو، قرض دینا ہے کسی کا دو، معاملات کو سمیٹ لو، تاکہ رمضان صرف کمائی کا مہینہ نہیں ہے، دنیاوی آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے۔ مسجد ہو اور خدا کا بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دو جہاں کی بھلائی نصیب فرمائے۔ اور دعویٰ